ويوما فقال في خطبته: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سن لو اور یاد رکھو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل حقیقت ہے، اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر اور دکھ اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ پس خبردار خبردار اللہ سے ڈرتے ہوئے رہو، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو، اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ حضور اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ پس جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا۔ انسان جو سینکڑوں قسم کی بدعملیوں میں یا اللہ کی نافرمانیوں میں آج مبتلا ہے، تو اس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اور اپنے دنیاوی مفادات کو مقدم رکھتا ہے اور ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اللہ کے احکام کو اور آخرت کی فکر کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ یہ بنیادی جڑ ہے۔ جس آدمی کا مطمح نظر اور اس کا مقصود دنیا ہو اور آخرت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو، تو وہ شخص تو احکام شرع کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور جس کے سامنے آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر اور خوف ہوگا، تو وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا۔ وہ ہر چیز میں دیکھے گا کہ میرے اللہ کا اور شریعت کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اور اپنی احادیث میں اس بات کو ذہن نشین کرنے کی پوری کوشش فرمائی کہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے دنیا کی بے وقاتی اور بے حقیقتی سامنے آ جائے، اور آخرت کی حقیقت دنیا کے لوگوں کے سامنے کھل جائے۔ ان کو معلوم ہو کہ آخرت ایک اصل اور ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی تیاری ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے اس بیمار کو جس کو پانی نقصان کرتا ہے پانی سے بچاتے ہو۔ جیسے ہم اس بیمار کو جو پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، ہم اس کو پانی سے بچاتے ہیں، اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ میرا کندھا پکڑ کر آپ نے فرمایا، کسی سے کوئی بات کندھا پکڑ کر کی جائے تو اس میں تاکید مقصود ہوتی ہے اور سننے والے کی پوری توجہ مقصود ہوتی ہے، ورنہ ایک بات بغیر کندھا پکڑے کہی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے اہتمام فرمایا کہ ان کا کندھا پکڑا اور پکڑ کر کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے پردیسی یا راستہ چلتا مسافر، اس طرح زندگی گزارو۔ تو جیسے پردیسی پردیس میں دل نہیں لگاتا اور راستہ چلتا مسافر اس سفر کو اپنا مقصود نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی منزل مقصود تو وہ ہے جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا ہے، تو ہر مسلمان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا یہ ایک راہ گزر ہے، یہ ایک سفر ہے جو چل رہا ہے، اور منزل مقصود وہ آخرت ہے۔ تو دنیا میں اتنا دل لگانا کہ جس سے انسان
اپنے مقصد سے غافل ہو جائے، یہ بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام یا رب لک الحمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک اللهم انک عفو اللهم علمني رشدي اللهم اني اعوذ بك من زوال برحمتك يا ارحم الراحمين۔